نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر صدق اللہ العظیم۔ ابھی اسی مہینے میں ستمبر کے شروع میں چندی گڑھ میں تبلیغی اجتماع ہوا اور وہاں مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کو مدعو کیا گیا، بلایا گیا اور فجر کے بعد ان کی بات چیت ہوئی، گفتگو ہوئی اور لوگوں کے سامنے انہوں نے خطاب کیا۔ لیکن ہر بیان کی طرح اور ہر اجتماع کی طرح جس طرح مولانا سعد صاحب پہلے بیانوں میں، اجتماعات میں قرآن و حدیث کی غلط تشریح، قرآن و حدیث میں تحریف کرتے چلے آ رہے ہیں، اس بیان میں بھی انہوں نے وہی غلطی کی۔ اب بتائیے کیا کریں؟ جب وہ غلط بیانی کریں گے تو لوگوں کے سامنے بیان کرنا تو ہماری ذمہ داری ہے، لیکن جب ہم صحیح بیان کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے صحیح بات لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولانا سعد صاحب سے یہاں غلطی ہو گئی ہے تو ان کو برا لگ جاتا ہے، لیکن برا لگنے کی وجہ نہیں، پتہ نہیں سمجھ میں آتا کہ کیا وجہ ہے۔ اچھا، کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ مولانا سعد صاحب کی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی، مولانا سعد صاحب کی بات علماء کی سمجھ میں نہیں آتی، مولانا سعد صاحب کا علم بہت اونچا ہے، بہت اعلیٰ گفتگو کرتے ہیں، وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ان کی گفتگو اتنی اعلیٰ ہے کہ وہ علماء کی سمجھ میں نہیں آتی تو عام لوگوں کے سامنے بیان کیوں کرتے ہیں؟ وہ عام لوگوں کو تو سننا ہی نہیں چاہیے، وہ تو یہ کہیں گے کہ عام لوگوں کو تو یہ کہنا چاہیے کہ بھائی جب علماء کی سمجھ میں مولانا سعد صاحب کی بات نہیں آتی تو ہماری کیا خاک سمجھ میں آئے گی؟ یہ تو کہیں بھی نہیں سنا ہم نے کسی سے کہتے ہوئے کہ بھائی ہم مولانا سعد کے بیان نہیں سنیں گے کیونکہ سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا سعد صاحب کا بیان اتنا اونچا ہوتا ہے کہ وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اچھا، علماء دیکھ لو جنہوں نے اللہ کا کلام سمجھ لیا، قرآن کریم اس کی تفسیریں لکھی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سمجھ لیا، حدیث سمجھ لی، جبکہ وہ عربی میں ہے، ہماری زبان میں ہے بھی نہیں، عربی میں ہے، پھر اللہ کا کلام، پھر حضور کا کلام، پھر بڑی بڑی منطق اور فلسفے کی کتاب وہ سمجھ لی، مولانا سعد صاحب کی بیان نہیں سمجھ میں آ رہی، کیا بات ہو سکتی ہے؟ بھئی کیا وجہ ہے کہ جن کی سمجھ میں اللہ کا کلام آ گیا، اللہ کے رسول کا کلام آ گیا اور حدیث کی کتابیں اور تفسیر کی کتابیں، منطق اور فقہ کی کتابیں اور اصول فقہ اور شرع عقائد اور عقائد سمجھ میں آ گئی ہے، تو ان کی سمجھ میں مولانا سعد کی باتیں کیوں نہیں آتی؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے دل میں مولانا سعد صاحب کی عقیدت اتنی جم گئی ہے کہ اب ان کے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھا جاتا؟ جیسے ہر فرقہ جو باطل فرقہ ہے ان میں یہی تو ہوتا ہے، جتنے باطل فرقے پیدا ہوئے ہیں وہ اسی عقیدت کی وجہ سے تو ہوئے ہیں کہ انہوں نے حق اور باطل کا معیار قرآن و حدیث کو چھوڑ کر اپنے مرشد کو بنا لیا، اس وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے اور فرقہ ضالہ بن گیا۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ مولانا سعد صاحب کو اتنی بڑی ہستی سمجھ رہے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی بات سمجھ میں آ گئی، حضور کی بات سمجھ میں آ گئی، مفسرین اور محدثین کی بات سمجھ میں آ گئی، لیکن مولانا سعد کی نہیں آ گئی؟ ایسا بھائی کیا چیاؤں میاؤں مطلب کورین زبان میں بولتے ہیں یا چینی زبان میں بیان کرتے جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا؟ بہرحال یہ تو ویسی باتیں ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ تبلیغی جماعت بھی ہماری ہے، مولانا سعد بھی ہمارے ہیں، بالکل مولانا سعد صاحب سے محبت کرنی چاہیے، ہم بھی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن کسی کو کسی سے اتنی عقیدت نہیں رکھنی چاہیے کہ صحیح اور غلط کا فیصلہ بھی نہ کر سکے۔ ہمیں حق اور باطل کا جو معیار ہے وہ قرآن و حدیث کو ہی بنانا چاہیے۔ محبت سب سے کرو، عقیدت بھی رکھو اور تعظیم بھی کرو، احترام بھی کرو، محبت بھی کرو، ان کے لیے ہدایت تحائف بھی لے جاؤ، ان کی بات بھی سنو، لیکن صحیح اور غلط کا جو معیار ہے وہ صرف قرآن و حدیث ہے، اللہ اور اس کا رسول ہے۔ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کسی عام شخصیت کو معیار حق بنا لیں گے تو عام آدمی سے تو روزانہ غلطیاں ہوتی ہے، تو آپ تو جو یہ سمجھ لو کہ قرآن حدیث سے سمجھ کر گمراہی کی طرف چلے جائیں گے۔ بہرحال بات
لمبی ہو جائے گی. خلاصہ یہ ہے کہ محبت سب سے کرو. ہم بھی مولانا سعد صاحب سے محبت کرتے ہیں، لیکن معیار صحیح اور غلط کا وہ قرآن و حدیث کو ہی رکھتے ہیں. بتلائیے پھر ہمارے میں اور دوسرے فرقوں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ شیعہ کو دیکھ لیجئے، شیعہ کو کہ انہوں نے قرآن کو بھی چھوڑا، حدیث کو بھی چھوڑا، تمام صحابہ کو منافق کہہ دیا اہل بیت سے محبت کی وجہ سے. بریلویوں کو دیکھ لو، عشق رسول کا اتنا دعویٰ کرا کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم بدعت میں کب گھس گئے اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کب چھوڑ دیا، راہ راست سے کب ہٹ گئے. ان کو عشق رسول کے دعوے میں اتنا وہ گھس گئے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا حقیقت کیا ہے اور گمراہی کیا ہے. دیکھ لو، رسول اللہ نے اور صحابہ نے کبھی میلاد نہیں منایا، لیکن وہ منائیں گے، ان کو منع کریں گے تو اس کی تعویل کریں گے. قبر پرستی، قبر پر چادر چڑھانا، قبر کے سامنے سجدہ کرنا، قبر پر پھول چڑھانا رسول اللہ سے اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے. حالانکہ ہندوستان کی مٹی اس کے مقابلے میں مضبوط ہے. عرب کی جو مٹی ہے وہ ریتیلی ہے اور وہاں تو پختہ قبر بنانے کی اور ضرورت تھی. اس کے باوجود رسول اللہ نے اور صحابہ نے کبھی پختہ قبر نہیں بنائی، اس کے اوپر مزار نہیں بنایا، پھول نہیں چڑھائے. بریلویوں کو کہو کہ بھائی حضور نے ایسا کام نہیں کیا، صحابہ نے ایسا نہیں کیا، پھر بھی کریں گے اور تعویل کر کے کریں گے. وہی بات ہے. تو پھر بھائی ہمارے میں اور دوسروں میں کیا فرق رہ گیا؟ فتاوی رضویہ کو دیکھ لو. حالانکہ امام احمد رضا خان بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عشق رسول ہے، لیکن غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے. فتاوی رضویہ یہ سمجھ لو کہ ان کی کفر کی فیکٹری ہے. ساری دنیا کو گستاخ اور کفر میں ڈال کر اپنے آپ کو سچا عاشق رسول دکھانا، یہی فتاوی رضویہ میں لکھا ہوا ہے. تو بتائیے ہمارے میں اور دوسروں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ تو اس لیے بات کو سمجھنا چاہیے. بات حقیقت یہ ہے کہ چندی گڑھ میں جو اجتماع ہوا 2 ستمبر کو، اس میں مولانا سعد صاحب نے قرآن میں بڑی تبدیلی کی ہے، تحریف کی ہے اور غلط مطلب بیان کیا ہے. مولانا سعد صاحب نے بیان میں 2 آیتیں پڑھی، وہ آیتیں بالکل صحیح ہے، لیکن ان کا جو نتیجہ نکالا، ان کا جو خلاصہ نکالا، ان کا جو مطلب بیان کیا وہ بالکل غلط تھا اور قرآن کے خلاف تھا، شریعت کے خلاف تھا، تفسیر کے بھی خلاف تھا، اصول تفسیر کے بھی خلاف تھا. پہلی آیت تو انہوں نے پڑھی ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر. اس کا صاف صاف مطلب ہے کہ مشرکین مسجدوں کو تعمیر نہیں کرتے، آباد نہیں کرتے. دوسری آیت انہوں نے پڑھی انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، کہ مسجدوں کو تو ایمان والے ہی تعمیر کرتے ہیں، آباد کرتے ہیں. تو پہلی آیت میں کیا کہا؟ مشرکین آباد نہیں کرتے. دوسرے میں کیا کہا؟ کہ مومن ہی آباد کرتے ہیں اور تعمیر کرتے ہیں. مولانا سعد صاحب نے ان 2 آیتوں کو پڑھ کر کیا کہا لوگوں کو کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان 2 آیتوں سے پتہ کیا چل رہا ہے کہ مشرک اور مومن کے درمیان میں فرق مسجد کو آباد اور تعمیر کرنے کا ہے. جو مسجدوں کو آباد کریں گے، تعمیر کریں گے، وہ مومن ہے، اور جو مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے وہ مشرک ہے. یہ نتیجہ نکالا. آپ خود سوچو یہ نتیجہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. یہ بات تو صحیح ہے کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے مشرک ہے، لیکن جو دوسرا دعویٰ نکالا، اس سے دوسرا نتیجہ نکالا کہ جو مسجدوں کو آباد نہیں کرے گا وہ مشرک ہے. مشرک اور مومن کے درمیان میں جو فاصلہ ہے، فرق ہے، وہ مسجد کو تعمیر کرنے، آباد کرنے اور آباد نہ کرنے کا ہے. گویا کہ مولانا سعد صاحب کے بات کا اور خلاصے کا خلاصہ یہ نکلا کہ مسجدوں کو تعمیر کرنے والے مسلمان ہیں اور جو مسجدوں کو آباد نہیں کرتے، تعمیر نہیں کرتے، وہ مشرک ہے. اور یہ سراسر غلط ہے. کہاں لکھا ہے شریعت میں کہ جو مسجد میں نہ جائے، مسجدوں میں کو آباد نہ کرے، وہاں دین کی بات نہ کرے، اگرچہ نماز بھی نہ پڑھے تب بھی مشرک نہیں ہے؟ گنہگار تو ضرور ہوگا لیکن مشرک نہیں ہے. مولانا سعد صاحب نے یہ نتیجے نکالا ان 2 آیتوں سے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، کہ مشرک ہی مساجدوں کو تعمیر نہیں کرتے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، کہ مومن ہی مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں. ان 2 آیتوں کو ملا کر نتیجہ کیا نکالا کہ جو آباد کریں گے وہ مومن ہے اور جو آباد نہیں کریں گے وہ مشرک ہے. یہ کیسا نتیجہ ہوا؟ یہ سراسر قرآن کریم میں تحریف ہے، تحریف. یہ مطلب تو صحابہ نے بھی نہیں نکالا،
صحابہ کرام کے زمانے میں بھی جو مسجدوں میں جانے کے لیے سستی کرتے تھے، مسجدوں میں نہیں جاتے تھے، تو صحابہ کرام سے کہیں بھی ایک روایت میں بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ اس کو مشرک یا کافر کہا گیا ہو۔ پوری ایک صحابہ کی تاریخ میں ایک جملہ بھی نہیں دکھا سکتے۔ حالانکہ صحابہ کے دور میں بعض لوگ مسجدوں میں سستی کیا کرتے تھے، جاتے نہیں تھے، لیکن مولانا سعد صاحب ان دو آیتوں کو ملا کر نتیجہ نکال لیں کہ جو آباد کرے گا مومن اور جو آباد نہیں کرے گا وہ مشرک ہے، اور یہ نتیجہ غلط ہے۔ حالانکہ آپ میں سے کچھ سوچ رہے ہوں گے یار بات تو مولانا سعد صاحب کی صحیح سی لگ رہی ہے، اس میں غلط کیا ہے؟ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، جب آپ کی بات سمجھ میں آئے گی۔ انجینئر کا کام کیا ہے؟ ڈیزائن تیار کرنا، تعمیرات کے ڈیزائن کرنا، نقشے بنانا، بلڈنگیں ہو، پل ہو، سڑکیں ہو، مکانات ہو، جو تعمیرات کے تعلق سے ڈیزائن اور نقشے ہوتے ہیں، انجینئر کا وہ کام ہوتا ہے نقشے بنانے کا۔ یہ کام ڈاکٹر کا نہیں ہوتا۔ اب انما یعمر مساجد اللہ، اس کے حساب سے ایک جملہ تیار کرو، کیا کہو؟ جو ڈیزائن تیار کرتا ہے وہ انجینئر ہے، ایک جملہ ہو گیا۔ دوسرا جملہ تیار کرو ما کان للمشرکین ان یعمروا کے حساب سے، کہ جو ڈاکٹر ہے وہ ڈیزائن تیار نہیں کرتے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا جو آیت ہے اس کے نیچے یہ جملہ لگاؤ کہ جو ڈاکٹر ہے وہ نقشے تیار نہیں کرتا، یہ جملہ ہو گیا۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمنہ کے حساب سے جملہ کیا تیار کرو؟ جو انجینئر ہے وہ نقشے تیار کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دو جملے یاد رکھو۔ ما کان للمشرکین کے سامنے کون سا؟ جو ڈاکٹر ہے وہ نقشے تیار نہیں کرتا، اور انما یعمر مساجد اللہ کے نیچے کون سا جملہ لاؤ کہ جو انجینئر ہے وہ نقشے تیار کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ان دو جملوں کا مطلب کیا ہے؟ دوسرے والے جملے کا تو مطلب یہی ہے کہ جو انجینئر ہے وہ نقشے تیار کرتا ہے، پہلے کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈاکٹر ہے وہ نقشے تیار نہیں کرتا۔ لیکن ان دونوں کو ملا کر اگر یہ نتیجہ نکالے جو انجینئر ہے وہ تو نقشے تیار کرتا ہے، اور جو نقشے تیار نہیں کرتا وہ سب کے سب ڈاکٹر ہے، یہ نتیجہ صحیح ہے؟ بھائی مولانا سعد صاحب نے نتیجہ کیا نکالا دونوں آیتوں سے؟ جو مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں وہ مومن ہے، اور جو تعمیر نہیں کرتے وہ مشرک ہے سارے کے سارے۔ تو اسی طرح ان دو جملے جو میں نے خود تیار کروائے ہیں، جو نقشے تیار کرتا ہے وہ انجینئر ہے، ما کان للمشرکین جو نقشے تیار نہیں کرتا وہ سب کے سب کون ہیں؟ ڈاکٹر ہے۔ اب یہ بتائیے کہ یہ صحیح ہے غلط ہے؟ غلط ہے۔ ان دو جملوں کا مطلب یہی تو ہے کہ بھائی نقشے جو تیار کرتے ہیں نا وہ انجینئر کرتے ہیں، ڈاکٹر نقشے تیار نہیں کرتے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ نقشے انجینئر تیار کرتا ہے اور جو نقشے تیار نہیں کرتے وہ سب کے سب ڈاکٹر ہے، یہ مطلب تو غلط ہو جائے گا۔ اور مولانا سعد صاحب نے یہی نتیجہ نکالا ہے ان دو آیتوں سے بھی۔ ان دو آیتوں کا تو مطلب یہ ہے کہ بھائی مسجدوں کو آباد کرنا یہ مومنین کا کام ہے، مشرکین کا کام تعمیر کرنا اور آباد کرنا نہیں ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جو تعمیر نہیں کرے گا وہ سب کے سب مشرک ہے، اور مولانا سعد صاحب یہی نتیجہ نکال رہے۔ اب پتہ نہیں مولانا سعد صاحب کہیں سے مطالعہ کر کے آتے بھی ہے یا نہیں ہے، اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں۔ تو پچھلے بیانوں کی طرح اس بیان میں بھی انہوں نے یہی غلطی کی ہے، قرآن کا مطلب غلط، حدیث کا مطلب غلط، لیکن ایک مریدین ہے کہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بھائی مولانا سعد صاحب سے محبت کرو، کون منع کر رہا ہے؟ لیکن ان کی ان باتوں کو غلط تو سمجھو، غلط تو مانو۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ آپ یہ کہہ دو کہ یار ان کی بات تو اتنی اعلیٰ ہوتی ہے کسی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ بھائی کیسے ہوتی ہے؟ کیا ہے ان کی باتوں میں جو سمجھ نہیں سکتے؟ نہ سمجھنے والی کون سی بات ہے؟ کوئی کہتا ہے سمجھنے کے لیے سال لگاؤ، کوئی کہتا ہے سمجھنے کے لیے 4 چلے لگاؤ۔ بھائی 4 چلے لگانے کا اور مولانا سعد صاحب کی بات کا کیا لینا دینا؟ کیا آپ ہر بات دین کی چلے لگا کر سمجھتے ہیں؟ آج تک صحابہ کرام، صحابہ کے بعد جنہوں نے دین سیکھا، قرآن کو سمجھا، حدیث کو سمجھا، کیا وہ چلے لگا کر اور سال لگا کر سمجھا؟ اس کا اس سے کیا لینا دینا ہے؟ بالکل چلے لگانا چاہیے، سال لگانا چاہیے، اس کے الگ مقاصد ہے، اس کے الگ فائدے ہیں، لیکن دین کو سمجھنا، قرآن حدیث کو سمجھنا یہ تو الگ ہے، اس سے اس کا کیا لینا دینا؟ تو کسی کی عقیدت میں اتنے اندھے نہ ہو جاؤ کہ حق اور باطل کا فرق ہی سمجھ میں نہ آئے۔
اس لیے محبت کرو، جماعت میں بھی جاؤ، مولانا سعد صاحب سے بھی جڑے رہو، لیکن جو ان کی غلط باتیں ہیں یقیناً ان کو غلط ہی سمجھنا چاہیے۔ وہ دین کا معاملہ ہے، قرآن حدیث کا معاملہ ہے، ہمارے اور تمہارے گھر کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب